الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، حصول برکت کے لیے آپ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خریج عقیدت پیش کرتے ہوئے عربی کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بغور سماعت فرمائیں اور اچھا لگے تو سبحان اللہ بولیں. هو شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات رب العالمین معجزت من معجزات سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم معروف باعلی حضرت رضی اللہ عنہ ربہ القوی ولد ببلدۃ عاشر شوال سنة 72 و200 وألف من الهجرية الموافق الرابعة عشر من يونيو 56 و200 ألف من العسرية الموافق الرابعة ونشأ تحت أشراف جده الإمام امام رضا علی خان رضی اللہ ربہ الرحمن وقرأ على أبيه العلامة مولانا نقی علی خان البریلوی ومولانا عبد العلی الرامپوری وهو شارع ابن 13 سنة و10 علوم بكل علوم الشرعية العقلية وبايع الإمام السيد على رسول المارهروي في السلسلة العالية القادرية في الخامس من جماد الأخرى. بڑے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ چند منٹ کے لیے مجھے وقت بھی کم ملا ہے. آئیں سب سے پہلے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. حضرت آپ کی توجہ. اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں کہ جب میرے امام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع المذنبین ہونے کو دیکھا تو میرے امام نے قلم سے کہا لکھ اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. آئے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے خوشبو عطر کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادرینا پھر چاہے دلہن پھول. آئے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے انگشت مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. آئے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے منہ مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لکھاتے ستارے کے سو. آئے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے دست شفقت کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ ہاتھ جس سمت اٹھا گنے کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. آئے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے زبان اقدس کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ وہ زبان جن کو سب کنجی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آئے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے نورانی آنکھ کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو سجایا اور بسایا اور اپنے پیارے حبیب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا
جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کا ایک ہی مشن، ایک ٹارگٹ، جس کو ایک کہہ لیا جائے، جن کا ایک ہی ارادہ تھا، وہ ارادہ یہ تھا اللہ رب العزت کا یہ پیارا اسلام، چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر سب سے پیارا کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سوچ تھی کہ اسلام کا درخت آگے کو بڑھتا اور پھولتا رہے، یہ اسلام کے درخت کو میں سینچتا رہوں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت آدم علیہ السلام اس آیت مقدسہ کے تحت اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب کچھ لوگ سامنے آ گئے اور یہ منصوبہ بنانے لگے کہ اس اسلام کے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اب اسلام کے درخت کو آگے بڑھانے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت غفار ہے، ستار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور جب حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کا ایک ہی مشن، ایک ہی ٹارگٹ تھا جو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اسلام کا درخت آگے کو بڑھتا اور پھولتا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، اس کے تحت وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے آتے ہیں۔ دیکھیں بات دیگرے انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے آتے رہے، آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 برس کی عمر تک آپ نے چھپ چھپ کر تبلیغ کی اور لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اے لوگوں اس بات کو تسلیم کر لو کہ میں اللہ کا پیارا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا نبی ہوں۔ جب کچھ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 23 برس کی عمر میں اس اسلام کو اس طرح سیچا ہے کہ اس اسلام کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے سیچا تھا، لیکن بعد دیگر انبیاء علیہ السلام نے سیچا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 23 برس کی عمر میں اس اسلام کو اس طرح سیچا ہے کہ وہی اسلام جو مکے میں تھا 7 سمندر پار کر کے ہندوستان میں تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اس اسلام کے درخت کو آگے بڑھانے کے لیے کون آئے؟ اب اس اسلام کے درخت کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اور نہیں آتا ہے بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اسلام کے درخت کو سینچنے کے لیے آگے بڑھا دیا، اور حضور کی جب طبیعت علیل تھی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر کو اجازت دی کہ اے ابوبکر میرے مصلی پر کھڑے ہو کے تم نماز پڑھاؤ۔ حضرات محترم، اب بس ایک منٹ کے لیے اپنے ذہنوں کو قریب کریں، اس اعتراض کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ایک مرتبہ میں عالم تصور میں حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کی حضور اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہے۔ میں نے کہا حضور did you face of اللہ؟ جواب ملا replied no۔ میں نے حضرت شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر دی اور عرض کی حضور did you face of اللہ؟ جواب ملا replied no۔ یا کہ بات دیگرے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اور یہی سوال کرتا رہا did you face of اللہ؟ جواب ملا replied no۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کوئی تو ہونا چاہیے اس دنیا میں، اس کائنات میں جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ تو میرے ذہن میں گردش ہوا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم did you face of اللہ؟ جواب ملا یس یس یس۔ میں نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی گواہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میں نے اللہ رب العزت کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
پڑھیں درود شریف اللہ